اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اے میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، درخت لگانا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جو درخت جب تک وہ چھاؤں یا پھل دیتا رہتا ہے، لگانے والے کو اس کا اجر ثواب ملتا رہتا ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو جنوبی پنجاب کی پٹی میں ہم لوگ رہنے والے ہیں، ادھر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا پانی دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم بور کروا کر یا ڈلے ٹروا کر تھک جاتے ہیں، لیکن پانی ہر سال نیچے چلا جاتا ہے کیونکہ اس علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی۔ اگر جہاں درخت زیادہ لگے ہوتے ہیں وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جس بارشوں کا پانی زمین میں جاتا ہے اور پانی کی سطح بلند رہتی ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ گرمی پڑتی ہے، تو اس کے لیے جو درخت ہے یہ گرمی کا زور توڑتا ہے اور اس سے ہمیں مالی فائدہ بھی پہنچتا ہے اور گھریلو ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک درخت لگائیں۔ اگر اس کو چھاؤں میں بیٹھے گا اس کو اجر ملے گا، اس کی لکڑی جلائے گا اس کو اجر ملے گا، تو وہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق درخت لگا رہے ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہم درخت لگا کر اپنے ماحول کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہماری لکڑی کی ضرورت، گھریلو لکڑی کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے، اور جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بیچ کر ہمیں ایک معقول منافع کی رقم ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے زیادہ درخت لگا سکتے ہو لگاؤ، اس سے اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش اور کسان بھائی بھی خوش۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ احمد رضا چشتی۔ اچھا جی، آپ کا رقبہ کتنا ہے؟ میرے پاس ہم 4 بھائیوں کو 60 ایکڑ یہاں سلامت میں رقبہ ہے، 60 ایکڑ میرا اکیلے کا ماڑی امب میں رقبہ ہے۔ اچھا، جو کسان کہتے ہیں جی کہ درخت لگانے سے تو ہمارا زمینوں کی جھاڑ میں فرق آتا ہے، تو ان کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پاک پھر ہے کہ جو ناخلف قسم کے لوگ ہیں نا، وہ ممبروں پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ ممبر سے مراد ہے مسجد کا ممبر، افسری، کسان یا زراعت، وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان کا ایک غلط خیال ہے کہ درخت جو ہے وہ اس کے نیچے فصل نہیں ہوتی۔ اگر ان درختوں کو ہر سال ان کی اگر شدرائی کی جائے، یعنی کہ چھنگایا جائے، تو فصل بھی پوری ہوتی ہے۔ یہ ان کا وہم ہے کہ فصل پوری نہیں ہوتی، فصل ہوتی ہے۔ اور بعض درخت ایسے ہوتے ہیں، جس طرح سفیدے کا درخت ہے، اس کے نیچے ذرا فصل بہت کم ہوتی ہے۔ کیکر، ٹالی، شتوت، ان کے نیچے فصل کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مطلب جو ہمارے دیسی درخت ہیں ہمیں وہ لگانے چاہیے، مہمان درخت بالکل نہیں لگانے۔ مہمان درخت نہیں لگانے چاہیے، یعنی کہ کیکر، ٹالی، شتوت، ان کی چھاؤں کے نیچے آپ دیکھیں فصل زیادہ ہوتی ہے۔ میرا ایک یہاں مکی کے کڑے، اس کے چاروں طرف ٹالیاں ہیں ایسے، تو پھر بھی وہ نا مکئی 110 من، اور باقی ایکڑ میں؟ باقی ایکڑ میں بھی تقریباً 110 من، جن کے سائے میں درخت نہیں ہے وہاں بھی اتنی، اس کے بھی اتنی۔ یہ تو ایک وہم ہے۔ یہ بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 1-2 ایکڑ ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کو برابر خوراک ڈالیں تو 1 ایکڑ ایک آدمی کا نام، دوسرا ایک، ان آدمیوں کی قسمت الگ الگ ہے، ان کے جھاڑ میں فرق آئے گا۔ اس مرد کاشت کرنے والے کی وجہ سے زمین کا قصور نہیں ہے، زمین ایک جیسی ہے۔ صحیح ہے۔ میرے پاس ایک عبد المار، اللہ تو اسے جنت نصیب کرے، اسے میں نے 1 ایکڑ دیا۔ وہ ایکڑ اگر وہ باسمتی دھائی لگاتا تب بھی 40 من، اگر وہ فین لگاتا تب بھی 40 من، اگر وہ گندم کاشت کرتا پھر بھی 40 من۔ ایک یہاں ابھی 110 سال کا آدمی ہوا بیٹھا محمد بن ککریا، اس نے کہا نہیں جی یہ قلعہ وڈا ہے، تو ہے۔ میں کہا یار یہ اندر نصیبات ہے۔ انہیں کہا نہیں جی قلعہ سانو دیو تسی۔ میں عبد المار نے کہا قلعہ چھاڑ دینا دے چا۔ میں کہا بھی میں 40 من دیو سلامنی، انہیں کاشت کیتا تھے وہ 25 من دائی ہوئے تے 30 من کہنا کوئی۔ میں کہا تو عبد المار دوسرے قلعے 40 من ہوئی، کیونکہ یہ بندے دی قسمت ہے۔ لوگوں نے یقین اٹھی گیا رب دی ذات تو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تھوڑی روزی مقرر کیتی ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، اگر ذکر کرے تو خالق دا جو لکھے 100 دیوامیاں، ذکر رب دا کرو،
یہ کلیاں دے وائیاں دے روزی کوئی نہیں نے، یہ رب کریم جی تک اسے تے لکھا ہے نا انہیں دیونا ہی دیونا ہے انشاءاللہ۔ تسی رب دی ذات تے یقین رکھو، لوگاں دے رب دی ذات تے یقین اٹھی گیا، وہاں دے درخت نہ ہوئے، کوئی آدھا فلانا نہ ہوئے، گرمیاں دے مردے پہنے جڑستے پہنے، ہائے ہائے بڑا افسوس ہے رب دی ذات تے یقین نہیں گا، ہے تو اپنے وسائل تے یقین ہے۔ صحیح وسائل تے یقین نہ کرو رکھو، رب دی ذات تے ڈیپینڈ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی ملتی ہے دنیا وچ بھی تے آخرت وچ۔